بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مومن کی 51ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ پیغمبر جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، جو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، عظمت ہے، اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بھی بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اندھا اور آنکھ والا برابر ہے؟ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور بدکار۔ تم بہت کم غور کرتے ہو، اور ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بھی اچھی بنائی،
اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو، اسی کو پکارو، اور ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ مجھے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اس کی پرستش کروں، جبکہ میرے پاس میرے پروردگار سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی تابع فرمان ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تو تم میں سے بہت ہی پہلے مر جاتا ہے، اور تم وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، پھر جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے کہ جب کہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے؟ یعنی غیر خدا کو کہیں گے کہ وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے پیغمبر صبر کرو، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔
اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا جاتا تھا اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے، اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامتخذ ہو گئے۔ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ گئے۔ یہاں آیت نمبر 85 ہوئی ہے، یہاں پر یہ سورہ مومن ختم ہوتا ہے۔ اب سورہ سجدہ شروع ہوگا، کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔